بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے وشرط موافقة الشہادة للدعوة كاتفاق الشاهدين لفظا ومعنى عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى بل يكفي اتفاقهما معنى، فترد إن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو بمئة ومئتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث، أي شهد أحدهما بمئة والآخر بمئتين، أو شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقتين أو ثلاث، فإنها ترد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تقبل على الأقل إذا ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل يكون المدعي مكذبا لشاهد الأكثر، وقبل تعالى ألف في بألف وألف ومئة، أي في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومئة إن ادعى المدعي الأكثر، حتى إذا ادعى الأقل بأن قال لم يكن إلا الألف أو سكت عن دعوى المئة الزائدة لم تقبل شهادة مثبت الزيادة. أما إن قال كان أصل حقي 1100 ولكني استوفيت 100 أو أبرأته عنها قبلت شهادته للتوفيق، كطلقة وطلقة ونصف ومئة ومئة وعشرة، أي كشهادة أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف، وشهادة أحدهما ب100 والآخر ب100 وعشرة، فإن الشهادة مقبولة اتفاقا للاتفاق على الألف وعلى الطلقة وعلى 100، ولا شك أن قولهما أظهر، وفرق أبي حنيفة رحمه الله ضعيف، وهو أنهما متفقان على الألف في شهادة أحدهما ب1000 والآخر ب1200، غير متفقين في شهادة أحدهما بالألف والآخر ب2000۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس مسئلے کو اور اس جیسے دیگر مسائل جو آگے عبارت میں آ رہے ہیں، ان مسائل کو ہدایہ کے اندر اور دیگر فقہی کتابوں میں باب الاختلاف فی الشہادہ کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیے بغیر ان مسائل کو اس باب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ گواہی کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو طرح کی موافقت پائی جائے۔ وہ دو طرح کی موافقت کیا ہوگی؟ پہلی موافقت وہ دعویٰ اور گواہی کے مابین ہونی چاہیے، یعنی دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، اور دوسری موافقت کہ دونوں گواہوں کی گواہی بھی موافق ہونی چاہیے۔ یہ مسائل 3 اصول پر مشتمل ہوں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر مسئلہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو بندے کی طرف سے اس کا دعویٰ کیا جانا ضروری ہے، تاکہ دعویٰ کی بنیاد پر گواہی دی جائے، اور گواہی جب دعویٰ کی بنیاد پر ہوگی تو وہ نفع بخش ہوگی، چاہے صاحب حق خود دعویٰ کرے یا اپنے نائب کو وکیل کو دعویٰ کے لیے مقرر کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر سلطان کو، بادشاہ کو نائب شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ حدود کو قائم کرے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ دعویٰ اور شہادت یعنی گواہی کے درمیان موافقت ہونی چاہیے، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ گواہوں کی گواہی کی بھی آپس میں موافقت ہونی چاہیے۔ موافقت کی تعریف علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک موافقت کہتے ہیں کہ کلمہ اپنی وضع، اپنے وجود کے اعتبار سے ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اور صاحبین کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر معنوی اتحاد تضمناً طبعاً بھی اتحاد پایا جا رہا ہے تو اس کو بھی موافقت ہی شمار کریں گے۔ طبعاً تضمناً موافقت اور صریح الفاظ کے اعتبار سے موافقت، اس کی مثالیں آگے انشاءاللہ مسئلے کے اندر آ رہی ہیں۔ تو عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ وشرط موافقت الشہادۃ للدعویٰ، اور یہ شرط ہے کہ گواہی وہ دعویٰ کے موافق ہو، دعویٰ کے مطابق ہو،
اتفاق الشاہدین لفظا و معنا، جیسے گواہوں کا لفظاً اور معنن متفق ہونا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہے۔ دو باتیں ہیں کہ دعویٰ اور گواہی میں موافقت ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گواہوں کا گواہی کے اندر لفظاً اور معنن دونوں طرح سے موافق ہونا ضروری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کا مسلک کیا ہے؟ فَإِنَّ عِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنا بل يكفي اتفاقهما معنا، صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ لفظاً اور معنن گواہوں کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف معنن متفق ہونا بھی کافی ہوگا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال وہ صاحبین کے مسلک کے مطابق ہے کہ گواہوں کی گواہی معنوی طور پر تضمناً ایک جیسی ہے، الفاظ کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہے۔ اور دوسری مثال یہ ذکر کریں گے کہ گواہ وہ لفظاً اور معنن متفق ہے گواہی کے اندر۔ تو پہلی مثال دیکھیے، فَتُرَدُّ، رد کر دی جائے گی گواہی، ان شہد احدہما بِأَلْفٍ، اگر دو گواہوں میں سے ایک گواہ 1000 کی گواہی دیتا ہے، والآخر بِأَلْفَيْنِ، اور دوسرا گواہ 2000 کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے او بِمِئَةٍ وَمِئَتَيْنِ، ایک گواہ 100 کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا 200 کی۔ او طلاقات و طلاقتین او ثلاث، ایک گواہ ایک طلاق کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا گواہ وہ 2 طلاق یا 3 طلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی کے آگے وضاحت ہے، شہید احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے گواہی دی، بمئۃ 100 کی، والآخر بمئتین، دوسرے نے 200 کی گواہی دی۔ او شہید احدہما بطلاقۃ، یا ان دونوں میں سے ایک نے ایک طلاق کی گواہی دی، والآخر بطلاقتین او ثلاث، اور دوسرے گواہ نے 2 یا 3 طلاقوں کی گواہی دی۔ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، امام صاحب کے نزدیک یہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گواہی کے اندر اتفاق لفظی نہیں پایا جا رہا۔ 2000 اور 1000 دونوں جدا جدا کلمات ہیں، جدا مقدار پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسے ہی 100 اور 200 ہے، اور اسی طرح ایک طلاق اور اس کے مقابلے میں 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں، یہ لفظی اعتبار سے مختلف ہیں، اور لفظی اختلاف ہی معنوی اختلاف کا سبب بنتا ہے، وہی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وعندہما، صاحبین کے نزدیک، تقبل، اس گواہی کو قبول کیا جائے گا، علی الاقل، اقل مقدار پر، کم مقدار پر، لیکن شرط یہ ہوگی اذا ادعى المدعی الاکثر، کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ اقل سے زائد ہونا چاہیے، یعنی جس گواہ نے اکثر مقدار کی گواہی دی ہے اس کے مطابق مدعی کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ مثلا پہلی صورت میں جب 1000 اور 2000 دو گواہیاں ہیں تو مدعی کا دعویٰ وہ 2000 ہونا چاہیے، اور 100 اور 200 کے اندر بھی مدعی کا دعویٰ 200 ہونا چاہیے، اور طلاق کے معاملے میں بھی مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں، جو بھی اس اختلاف کے اندر اکثر تعداد ہوگی، اکثر مقدار ہوگی، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ حتی اذا ادعى الاقل، اگر مدعی کا دعویٰ وہ اقل مقدار میں ہے، مثلا 1000 اور 2000 یہ 2 گواہیاں ہیں اور مدعی کا دعویٰ 1000 ہے، 100 اور 200 میں مدعی کا دعویٰ 100 ہے، اور ایک طلاق اس کے مقابلے میں 2 یا 3 طلاقیں، اس میں مدعی کا دعویٰ 1 طلاق ہے، فرماتے ہیں یکون المدعی مکذبا لشاہد الاکثر، تو اس صورت کے اندر مدعی وہ اکثر مقدار کی، زیادہ مقدار کی گواہی دینے والے گواہ کو جھٹلائے گا، اس کو جھوٹا قرار دے گا۔ جب اس کو جھوٹا قرار دے گا، جھٹلائے گا، تو اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی اور اس کی گواہی قابل احتجاج یعنی قابل حجت نہیں ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ جب مدعی 1000 کہہ رہا ہے اور ایک گواہ بھی 1000 کہہ رہا ہے اور دوسرا گواہ 2000 کہہ رہا ہے، تو مدعی کا دعویٰ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس 2000 کے گواہ کے اضافے کو جھٹلا رہا ہے، اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، تو جھوٹا قرار دینے سے اس کی عدالت مجروح ہوگی، عدالت مجروح ہونے کی بنا پر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔
یہ پہلی مثال تھی جس کے اندر لفظی موافقت نہیں پائی جا رہی لیکن معنوی موافقت پائی جا رہی ہے، تو معنوی موافقت کی بنیاد پر صاحبین کے نزدیک گواہی مقبول ہوگی اقل مقدار پر، جب مدعی کا دعویٰ وہ اکثر مقدار کا ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری مثال کہ جس کے اندر لفظاً اور معناً اتفاق پایا جاتا ہے، وَقُبِلَتْ عَلَى أَلْفٍ فِي بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ وَمِئَةٍ، اور گواہی قبول کی جائے گی 1000 پر۔ اس معاملے میں جب ایک گواہی 1000 کی ہو اور دوسری گواہی 1100 کی ہو، أي في شهادة أحدهما ب1000 والآخر ب1000 و100، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کی گواہی 1000 کی ہے اور دوسرے کی گواہی 1000 اور 100 کی ہے، لیکن شرط یہاں پر بھی وہی ہوگی، ان ادعا المدعی الاکثر، اگر مدعی کا دعویٰ وہ اکثر مقدار پر ہے یعنی 1100 پر ہے تو پھر 1000 پر گواہی قبول کر لی جائے گی، جو اضافہ ہے 100 کا وہ متروک ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا۔ حتی اذا ادعا الاقل، اگر وہ اقل مقدار کا دعویٰ کرتا ہے، بأن قال، جیسے وہ کہتا ہے لم یکن الا الالف، کہ میرا اس پر صرف 1000 ہی تھا، اب اس جملے کے ذریعے سے صراحتاً انکار کر دیا جو 1000 پر 100 کا اضافہ تھا۔ جب اس نے 100 کے اضافے کا انکار صراحتاً کر دیا تو گویا اس نے اپنے گواہ کو جھٹلا دیا جو 1100 کی گواہی دے رہا تھا، جھٹلانے سے وہ فاسق ہو گیا، فاسق ہونے سے گواہی کے قابل ہی نہیں رہا، اس کی عدالت مجروح ہو گئی۔ یا پھر او سکت عن دعوی المئۃ الزائدہ، یا پھر اس نے 1000 کا ہی دعویٰ کیا جو زائد مقدار تھی اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، خاموش رہا، اس صورت کے اندر بھی اضافہ کرنے والے گواہ کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لم تقبل شہادت مثبت الزیادتی، جو اضافے کا گواہ بن رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اما ان قال، ہاں اگر وہ ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے اس کے کلام کے اندر توفیق ممکن ہے، جمع کرنا ممکن ہے، تو پھر اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ مثلا کان اصل حقی 1000 و100، اس نے کہا کہ میرا اصل حق تو 1000 اور 100 تھا، ولیکنی استوفیت المئہ، لیکن میں نے 100 وصول کر لیا تھا، تو یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے ذریعے یہاں ہم دوسرے گواہ کو اضافہ کے ساتھ گواہی دینے والے کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے اس نے 100 روپیہ بعد میں وصول کر لیا ہو اور گواہ کو اس کا علم نہ ہو، گواہ کے سامنے جو معاملہ ہوا تھا وہ 1100 کو ہوا تھا، او ابرأتہ عنہا، یا اس کو معاف کر دیا تھا تو گواہ کو اس کا علم نہیں تھا، قبلت شہادتہ للتوفیق، تو یہاں توفیق ممکن ہے، جمع کرنا ممکن ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی کا طلاقۃ و طلاقۃ و نصف، ایک گواہ نے گواہی دی ایک طلاق کی اور دوسرے نے گواہی دی ایک طلاق اور آدھی طلاق کی، ومئۃ ومئۃ وعشرۃ، ایک گواہ نے گواہی دی 100 کی اور دوسرے نے کہا 100 اور 10 روپے، ای کہ شہادت احدہما بطلاقۃ والآخر بطلاقۃ ونصف، مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ نے ایک طلاق کی گواہی دی اور دوسرے نے ایک طلاق اور آدھی طلاق کی گواہی دی، وشہادت احدہما بمئۃ والآخر بمئۃ وعشرہ، اسی طرح ایک نے گواہی دی 100 کی اور دوسرے نے گواہی دی 100 اور 10 کی، فإن الشہادۃ مقبولۃ اتفاقا، ان صورتوں کے اندر بالاتفاق گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی گواہی مقبول ہوگی، کیوں؟ للاتفاق علی الالف وعلی الطلاقۃ وعلی المئۃ، اس لیے کہ لفظاً بھی اتفاق ہوا ہے، پہلی صورت میں 1000 پر، 1000 پر، دوسری صورت میں طلاقہ یعنی ایک طلاق پر، اور تیسری صورت میں 100 یعنی 100 پر۔ اب دیکھیے کہ جو اس کا دعویٰ ہے اس میں طلاقہ ایک طلاق پائی جا رہی ہے لفظاً بھی اور معناً بھی، اور دوسرے کے اندر بھی طلاقہ و نصف، یہ یہاں پر بھی طلاقہ پایا جا رہا ہے، 100 ایک گواہ کی گواہی، ومئۃ وعشرہ، اس کے اندر بھی 100 موجود ہے لفظاً اور معناً، یہ ایک ہی چیز پر دلالت کرتا ہے۔ جو بعد میں اضافہ ہے نصف کا یا 1000 کی صورت کے اندر جو اضافے کا اقرار ہے، یا 100 کے اندر جو عشرہ کا اقرار ہے، یہ علیحدہ جملے ہیں
اور یہ جو دوسرا کلمہ ہے عطف کے بعد یہ علیحدہ جملہ ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ کان علیہ مئۃ وکان علیہ عشرۃ، تو کان علیہ مئۃ یہ جو جملہ ہے اس کے اندر تو موافقت لفظی اور معنوی پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کے اندر گواہی قبول ہوگی. اور جو دوسرا جملہ ہے وکان علیہ عشرہ، اس کے اندر موافقت لفظی نہیں پائی جا رہی اور معنوی بھی نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ بالاتفاق مردود ہوگی، اس کے اندر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. آگے محاکمتاً مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهُمَا أَظْهَرُ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صاحبین کا قول زیادہ واضح ہے. وَفَرْقُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَعِيفٌ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرق کیا ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. محشی رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ ائمہ کی کثیر تعداد نے صاحبین کے قول کو راجح قرار دیا، اس پر فتویٰ دیا ہے، لیکن امام صاحب کے قول کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کی دو وجہیں ذکر کی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا جو زمانہ ہے وہ خیر القرون کا ہے، اور خیر القرون کے زمانے کے اندر حقوق کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا دلوں کے اندر خوف ہونا یہ عام تھا، لوگ حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرتے تھے. تو اس لیے جب کسی کی گواہی دیتے تو گواہی کے اندر الفاظ کو بھی محفوظ رکھتے، لفظاً اور معناً گواہی کو ادا کرتے تھے. تو ان کے زمانے کے اندر جب لفظاً اور معناً گواہی کو ادا کیا جاتا تھا تو انہوں نے لفظاً اتفاق کو ضروری قرار دیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تضمنی معنی ہے اگرچہ وہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک فرد کی تصدیق کی وجہ سے گواہی کافی نہیں ہوتی. جہاں لفظاً اختلاف ہے اور معناً اتفاق ہے، ان صورتوں میں اگر دیکھا جائے مثلاً الف اور الفین ہے تو الف والے کی تصدیق تو الفین کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن الف کی طرف سے الفین کی 2000 کی گواہی دینے والے کی تکذیب بھی تو ہو رہی ہے. تو تصدیق اور تکذیب یہ دونوں پائے جا رہے ہیں. اب یہاں شک پیدا ہو گیا کہ تصدیق راجح ہوگی یا تکذیب راجح ہوگی، اور قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ شک جب موجود ہو تو حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پہ جب قضاء کے معاملات ہوں، قاضی کے مسائل ہوں، اس کے اندر تو شک کی بنیاد پر فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا جاتا. تو اس لیے امام صاحب کا قول وہ کمزور نہیں ہے. صاحبین کے قول پر جو فتویٰ ہے اس کی وجہ حالات کا بدلنا، زمانے کا بدلنا ہے، ضرورت کی بنیاد پر ان کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے، وگرنہ دلائل کے اعتبار سے امام صاحب کا قول بھی قوی ہے، وہ بھی مضبوط ہے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک جو روایت لفظاً اور معناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اس میں، اور جو صرف معناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، ایک فرق پایا جاتا ہے. لفظاً اور معناً کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ قوی حدیث ہوتی ہے بنسبت اس حدیث کے جو معناً ذکر کی جاتی ہے. تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ کا قول وہ کمزور اور ضعیف نہیں ہے بلکہ قوی اور مضبوط ہے. امام صاحب نے جو فرق کیا اس کے آگے تفصیل دیکھیے، وہ ہوا، اور وہ فرق یہ ہے انہما متفقان علی الالف فی شہادت احدہما بألف والآخر بألف ومئۃ. اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ دونوں متفق ہیں 1000 پر اس صورت میں جب ان میں سے ایک 1000 کی گواہی دیتا ہے اور دوسرا 1100 کی گواہی دیتا ہے. یعنی اس صورت کے اندر امام صاحب نے ان کو متفق قرار دیا ہے، ان کی موافقت قرار دی ہے کہ دونوں کی گواہی وہ موافقت لفظی رکھتی ہے. غیر متفقین فی شہادت احدہما بألف والآخر بألفین، اور غیر متفق قرار دیا امام صاحب نے اس صورت میں جب ایک گواہ 1000 کی گواہی دے رہا ہو اور دوسرا گواہ 2000 کی گواہی دے رہا ہو. یعنی اس صورت کے اندر امام صاحب اختلاف لفظی کو دلیل بناتے ہوئے گواہی کو رد کرتے ہیں، گواہی کو قبول نہیں کرتے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اس موضوع سے متعلق جو دیگر مسائل ہیں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.